أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة بسم والناس. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. अगरचे हमारा मुकम्मल 20 सिपारे हुए हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, जब अम्मा सिपारा मुकम्मल हो तो पहला सिपारा शुरू करना है। ठीक है जी, हाल मुर्तहिल वाली हदीस के मुताबिक इस तरह करना चाहिए। ठीक है जी, मतलब क्या है, जब भी तिलावत करें तर्जमा करें, बग़ैर तर्जमा करें, आखिरी सिपारा ख़त्म करते ही आप पहले ही सिपारे की कुछ आयतें पढ़ लिया करें या मुफ़लिहून तक। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा व सज़ा को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। क्या करता है? धक्के देता है। कई काफरों के बारे में रवायत है कि उनके पास कोई यतीम खस्ता हालत में कुछ मांगने को आया तो उन्होंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। ये अमल हर एक के लिए इंतहाई संगदिली और बड़ा गुनाह है, लेकिन काफरों का जिक्र फरमाकर इशारा ये किया गया है कि ये काम असल में काफरों ही का है, किसी मुसलमान से उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। लगना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी और इत्थों दलील कड़िए मुफ्ती साहब और। ठीक है जी, जिसको धक्का देना हो तो देख के धक्का दिया जाए ना।
کہ واقعی یہ دھکے دینے کے قابل ہے یا واقعی مستحق ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دھکا دینا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کچھ لوگ مانگنے میں اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اسے پھر اگر لے کے آنا ہے کہ 7 بجے تک ہوگی، بٹھانا ہے کہ لے کے جانا ہے؟ جائے گا؟ چلو ٹھیک ہے، بس اسکول ہی پڑھنے رہو، قرآن نہ پڑھو۔ دعا ہونے والی ہے یہاں پہ، ترجمہ ختم ہونے والا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ پہلے انسانوں کی طرح بندے کے پتروں کو اس طرح سمجھائیں کہ بھائی باز آ جا، کوئی اور کام کر، پیچھے نہ پڑ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ادھر آ جاؤ دونوں، قرآن بند کر کے جہاں پہ، یہ بھی جو اپنی نماز سے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقہ سے نہ پڑھے۔ کیا مطلب؟ تیز تیز پڑھیں، کیا کریں؟ امام سے پہلے ہی رکوع سجدے پہ چلے جائیں، جلد بازی کریں، وضو صحیح نہ کریں، مستحب کا خیال نہ کریں، سنت کا خیال نہ کریں۔ سمجھ آئی؟ نماز شوق سے نہ پڑھیں، ایسے ہی جب کوئی کہے گا تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں۔ غفلت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے شوق سے، محبت سے، آرام آرام سے پڑھو۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اصل میں تو یہ کام کس کا ہے؟ منافقوں کا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی منافق موجود نہ ہوں، لیکن چونکہ قرآن کریم عام احکام بیان فرماتا ہے اور آئندہ ایسے منافق پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی دکھلاوے کے لیے نماز، حدیث میں کیا آتا ہے؟ ریاکاری سے نماز پڑھنے والا، ریاکاری سے روزہ رکھنے والا، ریاکاری سے اس قسم کا مفہوم خلاصہ ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ صدقہ دینے والا ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معمولی چیز، قرآن کریم کے لفظ معون کا ترجمہ کیا گیا ہے اسی لفظ کے نام پر۔ صورت کا کیا ہے نام؟ معون ہے صورت۔ اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے تھے۔ اے ذرا جا نیمو کے نان، اے ذرا جا کا آلو کے نان، اے ذرا، آج کل تو ہر چیز ہی مہنگی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ معمولی چیز کو معاون بھی کہتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معاون کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے سے کوئی برتنے کی چیز مانگے تو اس انسان اسے منع کرے، یعنی یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے یار یہ بندہ کیا ہے، چکر باز ہے، کیا کرسی چیز کہنے کے موڑنا ہی نہیں، بات سمجھتے ہو؟ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، آج کل حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، چیز مانگنے نے موڑ کے دینا ہی نہیں، پلاس منگا، پیچکس منگا، موڑ کے آئی نہیں، اور سمجھنے ہو کہ نہیں کل؟ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو خیانت والے لوگوں کو سے بچنا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیے۔ کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، سبحان اللہ۔ یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے، کثیر معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ان شانئک هو الابتر، نماز بھی آ گئی اور قربانی بھی وجوب اس میں مل رہا ہے۔ امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، فرائض کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اصل لفظ ابتر ہے،
اس کے لفظی معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ، ٹھیک ہے جی، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے۔ ابتر تو آپ کا دشمن ہے، وہ ختم ہوگا جس کی جڑ، نسل ختم، جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ جاوید اور قیامت تک رہے گی، اور طعنے دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ابھی بھی ابو جہل کے گھر میں جا کے، جو مکہ میں جاؤ گے آپ، الحمدللہ، اللہ بار بار سب کو نصیب فرمائے، مکہ میں جاؤ گے تو باتھ روم جو بنے ہوئے ہیں نا، ابو جہل کے گھر میں بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ماشاءاللہ جگہ دیکھی ہم نے نا، لوگ کیسی اس کی شان ہے، سمجھ گئے وہ بات؟ ابو جہل نام رکھا ہے کسی نے آج تک، قیامت تک رکھے گا؟ فرعون، عتیبہ، ابی بن جو بھی ہے نام رکھتا ہے، ان کا کوئی نہیں، نام ہی ختم، نشان ختم، اولاد ختم۔ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والوں کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیز کی عبادت، ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم کمپرومائز کی وجہ دعوت دیتے ہو نا، کہ آدھے کام آپ ہمارے کر لیں، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ کمپرومائز اللہ کے معاملے میں، عبادت میں نشتا، نو کمپرومائز، عبادت میں شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور سمجھ آئی؟ عبادت میں، صفات میں شریک نشتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا اعبد، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بتوں شتوں کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ہمارا جوڑ نہیں ہے، تم مشرک ہو، کافر ہو، اور ہم توحید پرست ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ چیز نہیں آئی، ماں کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ قیامت تک جو بھی شرک والی چیزیں آئیں گی، بتوں کا نام نہیں آئے، صرف لوگ قبروں کی فلاں کو سجدے، یہ وہ عبادت والی چیزیں کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ماں کے اندر اس میں موصولہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ سمجھ آئی؟ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی ایسا ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی، کمپرومائز، توجہ فرمائیں، کرنے کی کوشش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویز بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں صاف کیا فرمایا، واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال 48:8 میں فرمایا، یعنی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہو، اپنی کرتے ہو تو کرتے رہو، کسی کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کسی کو کبھی زبردستی مسلمان ہو جا، دلائل دیتے ہیں ان کی کتابوں سے، قرآن سے دلائل دیتے ہیں، مانتا ہے، پیار محبت سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے مسلمان ہوتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہو تو اپنی اصلاح کے لیے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین پڑھو، ان کے جو لیکچر ہیں وہ سنو، دیکھو، انشاءاللہ اس کے بعد ہدایت اللہ نصیب فرماتے ہیں تو نصیب ہو جاتی ہے،
اور جس کو ہدایت نہ ملے کوئی دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوق در جوق، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، چنانچہ واقع بھی یہ ہوا۔ اور دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوش ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ خوشخبری بھی اور افسوس والی بات بھی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ دیکھو ہمارے تبلیغی حضرات، ہم تبلیغی بھی ہیں، اس آیت کو دلیل میں پیش کرنا چاہیے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں گشت کرنے سے پہلے اس آیت کو دلیل میں پیش کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اعمال کرنے کے بعد بھی پہلے بھی، اس سے تو بعد میں ثابت ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کی کیٹیگری، ہمیں اس کیٹیگری سے نکال دیا ہوگا کسی نے کہ بھائی یہ تو اور پارٹی ہے جی، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہر نبی معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے ہو؟ محفوظ عن الخطا صحابہ ہیں، معصوم انبیاء ہی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ جو بچوں کو معصوم سے کہتے ہیں معصوم، وہ انبیاء والا معصوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کیا ہے، اس سے گناہ ہو یا نہ ہو، اس کے لکھا نہیں جا رہا، سمجھے؟ لیکن تربیت ماں باپ کی ہے، ان کے کھاتے میں جانا چاہیے بھائی۔ کیوں بھائی تربیت کیوں نہیں کرنا بھائی؟ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے اگرچہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو سورہ فتح جو آیت ہم نے پڑھی 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، دوسری ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم خلاصہ یہ کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 سے مراد کثرت ہوتی ہے، یعنی آپ کے جو استغفار کرنا ہے وہ درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ عام امتیوں کا استغفار کرنا کیا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ گناہوں سے بخشش کے لیے ہوتا ہے۔ استغفار کے درجات ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو استغفار کرے وہ گناہ گار ہوتا ہے، نہ، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ کلیئر یور کانسیپٹ، اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، انکل، تو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق وہ صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تبت لکا لہٰذا اجمعتنا، یعنی جماعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، ٹوٹیں۔ عربی المحاورہ میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، یعنی اس کو اس کی لگ گئی، اس کی بیماری، اس کو رونا مرونا، سمجھ آئی، انہوں نے کھاتا ہے۔ جیسے عدسہ کی بیماری ہوتی ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا، ایسے ہی پھینک دیا۔ روح المعانی کی یہ وہاں سے لے گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا، بظاہر خوبصورت ہے بڑا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح ستایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے، فیملی بتائیے ذرا، سمجھ آئی؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ روح المعانی بحالہ بہقی و طبرانی وغیرہ۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہو، اس کے کوئی باپ نہیں، اولاد نہیں، نسب نہیں، سمجھ آئی؟ اللہ ہی ہے ہمیشہ سے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی اصطفى البنات علی البنین، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى، سمجھے یہ سے کیا ہے؟ ہاں، یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔
پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں، تیسری آیت میں ان کی تردید ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرا کا خالق کوئی اور ہے، اور یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت فضائل ہیں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ سمجھ آئی بات؟ توجہ فرمائیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں بھائی؟ کیا کہلاتی ہیں؟ معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیروں میں وہ کرتی ہیں۔ کتنے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہوں گے، رات کو لگا ہوا ہے، وہ تو سب دماغ مریض ہی ہوتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہے۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آخری صورت دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ پچھلی صورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائی، یعنی یہ 2 صورتیں ساتھ نازل ہوئی، علاج تعویذ کے طور پہ، علاج کے طور پہ دم درود۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا یعنی شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ روح المعانی بحوالہ حاکم و ابن المنذر و ضیاء۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ ذکر کرا کرو یار، شیطان کو ذکر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زبان سے کرو، جو مرضی جس طرح مانتے ہو، خفی نہیں کرتے ہو، زبان سے کرو۔ سمجھ آئی؟ بس یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الذی یوسوس فی صدورنا، جو لوگوں کے درمیان میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام 4:112 بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ کتنے نظر آئے ہوں گے آپ کو؟ آتے رہتے ہیں۔ اور ان کی جو طاغوتی کام کر رہے ہیں، شیطانوں کی جو مدد کر رہے ہیں، وہ شیطان ہی ہے نا، انسان کی شکل میں شیطان۔ اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ تلبیس ابلیس پڑھو کتاب، باقاعدہ نام لکھیں، تفصیلیں
اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسے سے ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز سورہ نساء 74:4 میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس کی چالیں کیا ہیں؟ ضعیفہ۔ ان کید الشیطان کان ضعیفہ، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم 22:14 میں خود اس کا اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں، یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکاوے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام کس پر ہوا؟ سورہ ناس پر ہوا ہے، جس میں شیطان یعنی الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے رب العالمین، اور والناس، جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہوا ہمارا آج 20 پارہ مکمل۔ اب ہم مختصر دعا کریں گے، اس کے بعد اگلے سیشن سے ہم ایک ایک رکوع یا جتنا میسر ہوگا پہلے اس پارے سے لے کر 10ویں تک کریں گے، سورہ یونس سے پہلے والی سورہ تک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ پڑھا گیا، کمی بیشی اس میں معاف فرمائیے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی ہوئی معاف فرما دیجیے، جو پارے جس طرح بھی ہوئے جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں سب کو سننے کی، عمل کرنے کی، اور ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ لالچ سے بچائیے کہ ہم ان چیزوں سے یوٹیوب وغیرہ سے لالچ رکھیں کمانے کی۔ یا اللہ ابھی تک سب کو پتہ ہے جو ریکارڈنگ ہے یوٹیوب میں ہی ہے ہماری، اور ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، اس کی بھی آپ حفاظت فرمائیے، اور اس سے ہمیں اور سب کو سننے والوں کو فائدہ عطا فرمائیے دنیا آخرت میں، اس سے نفع و فائدہ ہو، کمی بیشی جو ہماری طرف سے اس کو معاف فرما دیجیے، کسی کی گمراہی کا کوئی جملہ نہ سبب بنے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے شیطانوں سے محفوظ فرمائیے، شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائیے، اور آئندہ جو بھی ہم کچھ پڑھیں سنیں یا اللہ ہم سے ایسی چیز نکلوائیے، ہمیں ایسے خدمت کی توفیق عطا فرمائیے جس سے ساری دنیا کو فائدہ ہو۔ یا اللہ ہمارے استاد گرامی جتنے بھی ہیں اساتذہ ہیں قرآن پاک کے، روحانی قرآنی، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ قاری میاں احمد صاحب، استاد گرامی عمران ملک صاحب، انجینئر صاحب، قاری ثناء اللہ صاحب خدمت فرما رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید صحت عافیت عطا فرما، ان کے جتنے اساتذہ ہیں شاگرد ہیں ان کو بھی ہمت عطا فرما، ہمارے مدارس کے نظام کو یا اللہ اعلیٰ عرفہ فرما، یا اللہ ہر قسم کے مشکلات آسان فرما، ان کا سٹیٹس اونچا بنا، یا اللہ تمام علماء قراء حفاظ کو یا اللہ اعلیٰ درجہ عطا فرما، ان کو اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے سٹیٹس کو سمجھیں، یا اللہ ان کو چھوٹا نہ سمجھیں، یا اللہ آپ کے خادم، آپ کے قاری قرآن کو یا اللہ سب اچھی نظر سے نگاہ سے دیکھیں، ان کی یا اللہ خوب دنیا آخرت میں قدر و قیمت سب کو یا اللہ آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے نسلوں کو، بچوں کو، ان سب سننے والوں کو دین کے لیے قبول فرمائیے، خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اور یا اللہ استقامت دین عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو جتنے علماء ہیں سب کی حفاظت فرمائیے، ان کو مزید آسانیاں فرمائیے، پوری دنیا میں سب کو یا اللہ دین کی بات سنا رہے ہیں، خدمت دین پہ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ استقامت عطا فرمائیے، دین پر سنت پر استقامت عطا فرمائیے، قرآن کے ساتھ احادیث کو صحیح سمجھنے کی، علماء کرام کی سرپرستی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ ایمان کے اوپر جینا مرنا، اسلام پر جینا مرنا موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔